قبول کرے۔ امام بخاری کے پاس اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو لیا اپنی سنن کے اندر، امام ترمذی نے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی کے بعد امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر، سنن صغریٰ، اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ پھر ان کے بعد امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ امام دارمی نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر امام دارمی کے بعد امام بخاری اور مسلم کے دوسرے شیوخ میں سے جن کا ذکر ہے مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بزار نے مسند بزار کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام فریابی نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا۔ پھر امام ابو یعلا نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ امام طحاوی نے شرح مانی الاثار کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام شاشی نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یہ موجم اوسط۔ پھر اس حدیث پاک کو آگے جو روایت کرنے والے محدثین ہیں، امام طبرانی نے موجم صغیر، یہ موجم صغیر امام طبرانی کی۔ پھر امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موجم کبیر کے اندر ذکر کیا، یہ امام طبرانی کی موجم کبیر ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے طبقات المحدثین کے اندر اس کو ذکر کیا۔ پھر امام جرجانی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب، ان کی جو مشہور زمانہ دلائل النبوہ ہے، اس کتاب کے اندر امام ابو نعیم نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی، جس میں انہوں نے ذکر کیا۔ اب آئیں بخاری شریف کے جو نمبر ہیں ان کو نوٹ کر لیں، جو امام بخاری نے جن مقام پر اس حدیث پاک کا ذکر کیا۔ امام بخاری نے 3576، جس مقام سے میں حدیث پاک آپ کے سامنے اس کی قرات کروں گا۔ پھر امام بخاری نے 4152 پر، 4153 پر، 4154 پر، 4840 پر ذکر کیا۔ پھر امام بخاری نے 5639 پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ 6 ریفرنس یعنی 12 مقام ہیں امام بخاری نے جو اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اور حدیث پاک بڑی مشہور، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی، آپ کہتے ہیں قالا عطش الناس یوم الحدیبیہ، یہ حدیبیہ کا جو دن تھا، لوگ پیاسے ہو گئے، یعنی انہیں پیاس نے آ کے گھیر لیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتودع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا، اور برتن کوئی بڑا نہیں، رکوہ، جیسے ہمارے گھروں میں وہ کیتلی ہوتی ہے نا جسے ہم فرائی پین کہتے ہیں، یعنی بالکل چھوٹا سا برتن تھا رکوہ، جس میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی تھا، بس جسے ایک بندہ وضو کر سکتا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فجحش الناس نحوہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی پریشانی کو بھانپ لیا، جب صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مالکم،
اے سیدنا صدیق اکبر، اے عمر فاروق، اے عثمان غنی، اے مولا علی، اے طلحہ زبیر، اے سعد و سعید رضوان اللہ اجمعین، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو جواب کیا دیا آگے صحابہ کرام نے؟ صحابہ کرام کہنے لگے قالو لیس عندنا ماء نتودع، اب یہ نماز کا وقت آ چکا تھا، اور یہ نماز تھی نماز عصر، جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز عصر کا وقت آ گیا اور وضو کرنے کے لیے ایک قطرہ باقی نہیں۔ تو جب صحابہ کرام کی پریشانی دیکھی تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما لکم، میرے صحابہ کرام کیا ہوا تمہیں؟ تو صحابہ کرام نے آگے فوراً کہا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب، نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ اب یہ بھی ایک قسم کی محبت تھی کہ وضو کو اپنے پینے پر مقدم کیا، کیوں کہ ساری پیاسے بھوک سب کچھ جب تک اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ محبت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو وضو تھا اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے ساتھ تھا، اس لیے وضو کو مقدم کیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عندنا ماء نتودع، وضو کے لیے پانی نہیں، پھر کہا ولا نشرب، پینے کے لیے پانی نہیں۔ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے اگر وضو کے لیے پانی آ جائے تو میرے حبیب ہم صرف وضو کر لیں گے، پینے کے لیے نہ بھی ملے تو ہم گزارا کر لیں گے، لیکن وضو کے لیے پانی ضروری چاہیے۔ اظہار کر دیا الا ما بین یدیک، پانی صرف اتنا سا ہے یہ جو میرے حبیب آپ کے سامنے برتن ہے، یعنی ایک بندے کے لیے وضو کا پانی، اور وہ بھی اس سے نبی علیہ السلام نے وضو فرما لیا۔ تو ہوا کیا قطرہ گر کسی سے مانگا میرے کریم سے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ در رسول علیہ السلام تھا، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے، اور ذات مصطفیٰ تھی۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور جیسے روشن ستارے ارد گرد ہوں، ایسا منظر تھا۔ تو کیا ہوا؟ فوضع یدہ فی الرکوۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء یسور بین اصابعہ، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ رکھنے کی دیر تھی۔ ہوا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم نے دیکھا اصابعہ کا امثال العیون، اور میں سرکار دو عالم کی انگلی مبارکوں سے ایسے پانی نکل رہا تھا کہ جیسے چشمے ابل رہے ہو، ایک چشمہ ہو وہ سیراب کر جاتا ہے، اور میں محبوب کی انگلیوں سے ایسے پانی جاری تھا کہ جیسے ہر انگلی سے میرے حبیب کی چشمہ جاری ہو۔ تو یہ جواب تھا ان کو جو ما فوق الاسباب مدد کے منکر تھے۔ نبی علیہ السلام نے حالان ایک انسانی جسم میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ 5 لیٹر، 7 لیٹر، 10 لیٹر۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس رکھ کے بتایا لوگو تمہارا معاملہ اور ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اور ہے، تمہارا ہاتھ اور ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اور ہے۔ تمہارے جسم کا نکلا ہوا پانی زیادہ نکلے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مصطفیٰ کے جسم سے پانی نکلے اللہ کے فضل سے وضو قائم ہو جاتا ہے۔ یہ سارے صحابہ اکرام فرمایا فشرب بنا، کیا ہوا؟ ہم نے پانی پیا جمع متکلم کے ساتھ، پھر وتودعنا، ہم سب نے وضو کیا۔ اب رہ گئی ایک بات، ایک سکم رہ جاتا، کیونکہ اعتراض کرنے والے تو ہر دور میں موجود ہیں۔
تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ 14 صدیاں بعد بھی جو پڑے وہ تشنگی باقی رہ جاتی؟ وہ کیا تشنگی تھی؟ اب جمع کا جو اطلاق ہے وہ 3 پر ہوتا ہے اور 3 سے زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا او نہیں جی یہ تو 5-7 صحابہ کرام کی بات ہے، میں قربان جاؤں ان نبی پاک کے سارے غلاموں پر، قربان جاؤں ان سارے صحابہ کرام پر جنہوں نے یہ وہم بھی دور کیا. انہیں پتا تھا ایک دور آئے گا کہ لوگ ترکڑیاں ترازو لے کر بیٹھ جائیں گے نبیوں کی عزت اور شان تولنے کے لیے. تو پیمانہ سنو، عقیدہ سنو، تعلیم مصطفیٰ سنو، وسیلہ مصطفیٰ سنو، حضور کی عطا سنو، سرکار دو عالم کا سراب کرنا سنو. کل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا کہا؟ یہ امام بخاری ہے. پوچھا گیا قلت کم کنتم، تم کتنے تھے، تعداد کیا تھی؟ جواب سنو امام بخاری کا. آپ کہنے لگے کننا 15 مئۃ، 15 ہم 1500 تھے، 1500 صحابہ کرام. تو میں کہتا ہوں اتنا ہی کافی تھا. لیکن ان صحابہ کرام نے کیا کہا؟ فرمایا تیری سوئی 1500 پہ نہ اڑ جائے. کیوں؟ عقیدہ کیا دیا؟ کہنے لگے قالوا لو کننا 100,000 لکفانا، اور خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا پانی پھر بھی کافی تھا. کیا عقیدہ دیا؟ اور مصطفیٰ کو تول تول کر نہیں، وہ چلے سینہ کھول کھول کے مانا جاتا ہے. یہی کافی تھا. 15 فرمایا 1500. اب 1500 ذرا گنو تو صحیح. جن کی لائٹ چلی جائے نا مساجد کی تو وہاں پر 50 اور 100 گیلن والی بوتلیں اوپر جو لگی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک نماز سے یا 2 نمازوں سے جہاں پر 300-400 نمازی ہوتا ہے، تو جہاں پر 1500 صحابہ کرام ہو. پھر یہ نہیں کہا عقیدہ کیا دیا؟ فرمایا 1500 پہ نہ اڑ جانا. اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، جملہ سنو پھر، لو کننا، اب کہنے لگے 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی پھر بھی بہت زیادہ تھا. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ. جب نماز جا رہی تھی، جب پیاس ستا رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سب نے وضو بھی کیا اور ہم سب نے خوب سراب ہو کر پانی بھی پیا. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یہ ہے ذات مصطفیٰ، اور یہ ہے عقیدہ صحابہ، اور یہ ہے تعلیم مصطفیٰ بس زبان مصطفیٰ. رب ذوالجلال ہم سب کو سرکار دو عالم کی ذات کو سمجھ کر نبی پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے مقام پر وسیلہ مصطفیٰ